الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم مفهوم هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کے سبب مسلط کر دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 129 کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ میری پیاری بہنوں، اس کے مفہوم کو جاننے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کر لیتے ہیں، پروردگار اس کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اس میں موجود ہمارے لیے جتنے احکامات ہیں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اس صورت مبارکہ کا ایک ایک لفظ ہمارے ظاہر اور باطن کے لیے نور نور فرما دے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، اس آیت مبارکہ میں ہم نے پڑھا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور یوں ہی ہم ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کرتے ہیں، یعنی کہ جس طرح ہم نے جنوں اور انسانوں کو رسوا کیا ہے یہاں تک کہ انہوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اسی طرح ہم ظالموں میں سے بھی ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں اور ظالم کی ظلم کے ذریعے پکڑ فرما دیتے ہیں۔ حضرت جو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں ظلم کرنے والوں کے لیے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان پر دوسرا ظالم مسلط فرما دے گا جو انہیں ذلیل بھی کرے گا، خوار بھی اور تباہ و برباد بھی کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ میں ہر قسم کے جو ظالم ہیں وہ داخل ہیں۔ وہ شخص جو گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، وہ جو حاکم یا افسر اپنی رعایا یا ماتحت لوگوں پر ظلم کرتا ہے، جو تاجر جعلی اشیاء یعنی جس طرح ملاوٹ والی اشیاء جو ہیں اس کو فروخت کر کے خریداروں پر ظلم کرتا ہے، اسی طرح جو چور اور ڈاکو مسافروں اور شہریوں کو لوٹ مار کر کے ان پر ظلم کرتے ہیں، وہ سب کے سب ظالم کی صف میں شامل ہیں۔ ان تمام پر اللہ تعالیٰ کوئی ان سے بڑا ظالم جو ہے وہ مسلط کر دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا سیر، دوسرا سوا سیر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ عز و جل جب کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تو اچھوں کو ان پر مقرر کر دیتا ہے، اور جب کسی کی برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو بروں کو ان پر مقرر فرما دیتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے میری پیاری اور دینی بہنوں کہ جو قوم ظالم ہوتی ہے ان پر ظالم بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے، تو جو ظالم کے پنجہ ظلم سے رہائی چاہے اسے چاہیے کہ وہ خود ظلم کرنا چھوڑ دے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم پر ظلم نہ کیا جائے تو ضروری ہے کہ ہم بھی کسی پر ظلم نہ کریں، پھر وہ ظلم ہر طرح سے ہو جاتا ہے۔ ظلم کی بہت سی قسمیں ہیں، بہت سے رنگ ہیں، ہم صرف سختی کو ظلم سمجھتے ہیں۔ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، حق تلفی کرنا، بات بات پہ منہ بنا کے جواب دینا، یا کسی کی اچھی فیلنگز کو غلط سمجھنا یا بدگمانی کرنا، کسی سے حسد کرنا، اپنے ساتھ بھی ظلم، دوسرے کے ساتھ بھی ظلم، بہت سی اقسام ہے ظلم کی۔ اس لیے اگر ہم چاہیں کہ کوئی ہمارے بارے میں غلط نہ سوچے یا ہمارے بارے میں غلط نہ کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی غلط نہ کریں، نہ سوچیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ عز و جل سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ عز و جل اس ظالم سے انتقام لے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی، پھر سے سنیے گا، جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہے۔ استغفر اللہ۔ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ایک تو انسان غلط کرتا ہے لیکن غلط کرنے والا تو کر ہی رہا ہے، لیکن اس کا ساتھ دینے والے،
اس کو اٹھانے والے، اس کو جس طرح گھر گھر میں لڑائیاں بھی اسی وجہ سے ہو جاتی ہیں، ایک تو بندہ ظلم کر ہی رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، لیکن دوسرے جب اس کو پریفر کرتے ہیں تو پھر وہ اور زیادہ ہوتا ہے، ہاں واقعی میں نے ٹھیک کیا، میں نے تو غلط کیا ہی نہیں، وہ اس کو اس کی غلطی کا احساس دلانے کی بجائے اس کے ظلم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے کہ جو ظلم کرنے والے کی مدد بھی کرے گا تو اس کے بھی پیشانی پر کیا لکھا ہوگا کہ اللہ عز و جل رحمت سے مایوس ہے۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ظالم کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اسی ظلم کو اس پہ مسلط کر دے گا۔ آپ نے یہ کہاوت تو سنی ہوگی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یا یہ دنیا مقافات عمل ہے۔ جو وقت آج کل چل رہا ہے میری پیاری اور دینی بہنوں، میں خود حیران ہوتی ہوں کہ اتنی تیزی سے انسان کے آگے وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو اس نے کبھی اپنے ماضی میں کی ہوتی ہیں۔ جب انسان ماضی میں کر رہا ہوتا ہے اور جب اسے سمجھایا جاتا ہے کہ جیسا کر رہے ہو ان قریب ویسا ہو جائے گا، تو انسان سمجھتا ہے ابھی تو بہت ٹائم ہے، پتہ نہیں دیکھی جائے گی یا ہم اتنی زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یاد رکھیں میری پیاری اور دینی بہنوں، جب کسی پہ ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتا ہے جب تک کہ اس کے اوپر بھی وہ سارا معاملہ نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو اتنی آسانی سے موت آ جاتی ہے، بلکہ اسی سے ڈرنا چاہیے۔ گھر گھر میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، جو معاملات خراب ہو رہے ہیں، بدگمانیاں ہو رہی ہیں، 80 to 90 یا 90 to 95% جو گھرانے ہیں بدگمانیوں کی وجہ سے جو ہیں وہ برباد ہو رہے ہیں، بدگمانیوں کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آج ہم برا کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کون سا ہو جانا ہے۔ وہ اپنے آپ کو رائٹ سمجھتے ہیں، حق پہ ہونے کی وجہ سے انہیں اپنا ظلم نہیں لگتا۔ اور جن کے ساتھ وہ اپنی فیلنگز، اپنے معاملات شیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ بجائے ان کو سیدھی راہ دکھانے کی بجائے وہ ان کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں تم نے بالکل ٹھیک کیا، تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ پھر جب اللہ پاک ان پر ساری چیزیں ریپیٹ کرتا ہے، اس وقت بھی انہیں خیال نہیں آتا کہ واقعی ہم نے اپنی ماضی میں غلطیاں کی ہیں، جو ہم اللہ سے یا ان بندوں سے جن کی حق تلفیاں ہوئی ہیں ان سے توبہ کر لیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ظلم میں شامل ہیں۔ حضرت فصیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تو ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے انتقام لیتا ہوا دیکھے تو پھر ٹھہر جا اور تعجب سے یہ تماشا دیکھ، تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آیت نمبر 130 دیکھیے، یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، ترجمہ مفہوم سماعت فرمائیے، اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، اور وہ خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اس آیت مبارکہ میں ہم نے پڑھا یا معاشر الجنی والانسی، کہ اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ۔ اس آیت مبارکہ میں جنات اور انسان دونوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے اور تمہیں اس دن سے یعنی روز قیامت کی حاضری اور عذاب الہی سے ڈراتے تھے؟ کافر جن اور انسان اقرار کریں گے کہ الرسول ان کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے زبانی پیام پہنچایا اور اس دن کے پیش آنے کے حالات کا خوف بھی دلایا، لیکن کافروں نے ان کی تکذیب کی، یعنی انہیں جھٹلایا اور ان پر ایمان نہ لائے۔ انہیں دراصل دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ کفار کا یہ اقرار اس وقت ہوگا جب کہ ان کے اعضاء اور ان کے جوارح ان کے شرک اور کفر کی گواہی دیں گے۔ پہلے تو وہ انکار کریں گے کہ ہم نے ایسا کیا ہی نہیں، ایسا ہوا ہی نہیں، لیکن جب ان کے جو اعضاء ہیں، کہ آپ کو پتا ہے کہ پارٹس آف باڈی بولیں گے اور زبان بند ہو جائے گی، جب
پوری باڈی کے پارٹس جو ہیں وہ جواب دیں گے، بولیں گے، اللہ پاک کے انہیں گویائی عطا فرمائیں گے، تو پھر وہ اپنے کفر اور شرک کو کی گواہی دیں گے اور کہیں گے ہاں واقعی، اقرار کر لیں گے کہ واقعی ایسا ہی ہوا۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، رسول صرف اور صرف انسانوں میں ہوتے ہیں، جنات سے رسول نہیں ہوتے، کیونکہ یہاں جن اور انس دونوں سے خطاب ہے، اس لیے تغلیباً یعنی جنوں کو انسانوں کے ماتحت شمار کرتے ہوئے منکم اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا۔ بہرحال آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ جنات میں نبی آئے، ہاں جنات کے لیے نبی آئے مگر وہ انسان ہے، ٹھیک ہے، کہ جنات کو بھی ہدایت کی راہ دینے کے لیے آئے۔ آگے ہم نے اسی آیت مبارکہ میں پڑھا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا اور اس میں حالات بہت مختلف پیش آئیں گے، جب کفار مومنین کے انعام اور اکرام اور عزت اور منزلت کو دیکھیں گے تو وہ اپنے کفر اور شرک سے انکار کر دیں گے، اس خیال سے کہ شاید مکر جانے سے ان کچھ کام بن جائے۔ یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یعنی خدا کی قسم ہم مشرک تو ہے ہی نہیں تھے۔ اس وقت ان کے منہ کو، جو ان کے منہ ہے ان کو مہرے لگا دی جائیں گی اور ان کے اعضاء ان کے کفر اور شرک کی گواہی دیں گے۔ اسی کے نسبت سے یہ آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا مُشْرِكِينَ کافرین، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 131، ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یہ اس لیے ہے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا جبکہ ان کے لوگ بے خبر ہوں۔ میری پیاری بہنوں، اس آیت مبارکہ میں ہم نے پڑھا ذالکا، یعنی کہ اس کا مطلب ہے یہ۔ تفسیر خازن، بغوی تفسیر کبیر، بے دعا اور بحر محیط، تفسیر طبری، مدارک، جلالین شریف، روح بیان، روح معانی وغیرہ، تفسیر قطب، یہ ساری کتب کے نام ہیں، تفسیر کی کتابوں کے نام ہیں۔ اس میں ذالکا کا مشار الیہ رسولوں کا بھیجنا، اور ان کا یعنی کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا، مشار الیہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے، کہ ذالکا کا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ رسولوں کا بھیجنا اور ان کا کفار کو عذاب الہی سے ڈرانا مذکور ہے۔ تفسیر خازن میں اسے جمہور مفسرین کا قول قرار دیا گیا ہے اور اسی سے اصح کہا گیا ہے۔ تفسیر البحر المحیط میں، یعنی کہ تفسیر کا نام ہے، اس میں اس کے علاوہ دو اقوال جو ہیں اور مذکور ہیں کہ مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے پچھلی آیات میں اس کا سوال مذکور ہے یعنی ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے قول یہ ہے اسی تفسیر میں کہ کفار کا جھٹلانا اور گناہوں میں مبتلا ہونا، ان دونوں اقوال کو صاحب تفسیر البحر المحیط نے درست قرار نہیں دیا۔ البتہ تفسیر ابو سعود میں اس کا جو مشار الیہ ہے یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ذالکا کا، وہ کفار کا اعتراف اور اقرار مقصور ہے۔ اور صاحب روح المعانی میں پہلے جو جمہور مفسرین والا قول ذکر کیا گیا، اس کے بعد قیلا کہہ کر کفار کے اعتراف والا قول ذکر کیا گیا ہے۔ تو میری پیاری اور دینی بہنوں، ذالکا کا مطلب ہے یہ، یعنی کہ یہ اس لیے کہ رب تعالیٰ بستیوں کو ان کی معصیت اور ظلم کی وجہ سے تباہ نہیں کرتا جبکہ اس کے لوگ بے خبر ہوں، بلکہ عذاب سے پہلے رسول بھیجے جاتے ہیں جو انہیں ہدایت فرماتے ہیں اور ان پر حجت قائم کرتے ہیں، اس پر بھی وہ سرکشی کریں تو ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا قیامت کے حساب کتاب، سوال جواب رب تعالیٰ کی بے علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے ہے جیسے دنیا میں بے خبروں پر عذاب نہیں ایسے ہی آخرت میں بھی نہیں، وہاں مجرموں کو بتا کر نام اعمال دکھا کر عذاب دیا جائے گا۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ بدعملی کے بغیر عذاب نہیں بھیجتا، دوسرا یہ کہ نبی کی تبلیغ پہنچے بغیر کسی کو بدعملیوں کی سزا نہیں ملتی، کہ جب کسی پر نبی جو ہیں وہ تبلیغ کریں گے پھر ہی بدعملیوں کی سزا دی جائے گی اور انہیں جھٹلایا جائے گا، پھر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھیجا جائے گا۔ آگے دیکھیے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال سے درجات ہیں اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، اس آیت مبارکہ میں ہم نے پڑھا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں، ہر ایک کے لیے چاہے وہ نیک ہو یا گناہگار،
اور اس کے اچھے اور برے اعمال کے اعتبار سے درجے ہیں، اور انہی کے مطابق ثواب بھی ہے اور عذاب بھی۔ جنتیوں کو جنت میں ان کے نیک اعمال کے مطابق درجے جو ہیں وہ دیے جائیں گے، ایسے ہی جہنمیوں کو جہنم میں ان کے برے اعمال کے مطابق ہی مختلف درجوں میں سزائیں دی جائیں گی۔ یا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیک اعمال کے درجے مختلف ہیں، ایک ہی عمل ایک شخص کے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہے اور دوسرے کے لیے کم ثواب کا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت میں اعمال کا بدلہ عقل کے بقدر ملے گا، لہٰذا اس آیت سے ہزارہ مسائل جو ہے مستنبت ہو سکتے ہیں۔ عمل کا صلہ جگہ، وقت، موقع، ضرورت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، جیسے ہی جہاں مسجدیں بہت زیادہ ہوں اور کنویں کم ہوں، وہاں مسجد کے بجائے کنواں بنوانا زیادہ اچھا ہے۔ اسی آیت سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جنات بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ یہاں سب کے لیے درجات فرمایا گیا ہے، اور کلو فرمایا نا لکلی کہ کلو میں جنات بھی شامل ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری آیت نمبر 132 تک مکمل ہوا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔